لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو دیں اللہ کے راستے میں. کپڑے دینے ہیں کپڑے دیجئے، کھانا دینا ہے کھانا دیجئے، پیسے دینے ہیں پیسے دیجئے. اور جب اپنے کپڑے اللہ کے راستے میں دیں تو اس کے اوپر سے پیارے پیارے بٹن مت نوچ لیں، لیسز مت اتار لیں، دوپٹہ مت روک لیں، ٹراؤزر مت ہولڈ کر لیں. یہ تو اس کرتے کے ساتھ بھی چل جائے گا. ٹراؤزر نہیں دے رہی. جب دیں اچھے طریقے سے دیں. ایسی چیز کو دیجئے جس کو دیتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں کرنچ ہو، ہائی میں بھی پہن سکتی ہوں. ایسی چیز کو دینے میں یاد رکھیے ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اگر تم وہ چیز دو گے تو تمہیں پھر اللہ کے راستے میں دینے کا بہت زیادہ ثواب ملے گا اور نیکی ملے گی. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے تھے جس میں ایکسٹرا مال ہوتا تھا. اور ہم صدقے میں کیا دیتے ہیں؟ جو ہمیں ایکسٹرا لگتا ہے. باقی تو ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں اپنے لاکرز میں، اپنے بینکس میں، اپنی الماریوں میں. ہمارا جو ایکسٹرا ہوتا ہے ہم اس کو صدقہ کرتے ہیں. اور ام سلمہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں مال رکھا ہوتا تھا ایکسٹرا مال، آپ وہاں بیٹھتے نہیں تھے. وہ کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت سخت پریشان دیکھا، سخت ڈسٹریس میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 دینار کہیں سے آئے تھے جو اب تک میں نے صدقہ نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان نہیں تھے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ اس بات پر پریشان ہو رہے تھے کہ جو مال میرے پاس ہے اب تک میں نے صدقے میں اس کو نکال کیوں نہیں دیا. صحیح مسلم میں انس بن مالک سے آتا ہے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا، یعنی جب کوئی آپ سے کوئی چیز مانگتا تھا آپ کبھی انکار نہیں کرتے، کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے. تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز بھی آپ کو باہر نظر آتے ہیں، آپ کوئی کھانے پینے کی چیز کار میں لے کے رکھ لیجیے، کوئی کینڈی، کوئی ٹافی، کوئی ٹکی پیک، کوئی بسکٹ، کوئی جوس کا ڈبہ، اور کچھ نہیں تو پانی کی چھوٹی چھوٹی باٹلز آتی ہیں وہ گاڑی میں رکھ لیجیے. جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، پروفیشنل بیگرز ہیں ہمیں معلوم ہے، لیکن ان میں بہت سے جینون بھی ہوتے ہیں. جو بھی ہے پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے آسان نہیں ہوتا. مان لیا کہ پروفیشنل بیگرز ہیں، اسلام میں بیگری بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس پروفیشن کو بالکل سختی سے ناپسند کیا. لیکن آپ اور میں جس پوزیشن پر ہیں، ہم سامنے والے کو صدقہ نہیں دے رہے ہوتے. ہم کس کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن حدیث کا مفہوم آتا ہے، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تیرے پاس آیا تھا اور میرے پاس کپڑا نہیں تھا، تو نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا. بندہ کہے گا اللہ کہاں آپ کی شان اور آپ کو کپڑے کی ضرورت؟ پھر اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے کپڑے مانگے تھے یا مال مانگا تھا اور تو نے ٹھکرا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سوال کرتا تھا آپ دے دیا کرتے تھے. بچوں سے ایک بات کہوں، آپ لوگ نوٹس بناتی ہیں بہت محنت سے. آپ کہتی ہیں میں کیوں اپنے نوٹس دوں؟ اتنی محنت سے میں نے بنائے ہیں، خود ہی بنائے اپنے نوٹس. شیئر کر لیا کریں. جو آپ کی محنت کے نوٹس ہیں ان کو پڑھ کے جو آپ کے نمبر آئیں گے وہ کسی اور کے نہیں آ سکتے. بھول جائیں. کسی کی مدد کریں گے آج دنیا میں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری اس وقت مدد کرے گا جب کوئی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. تو اپنے دل کو بڑا کیجیے، اعلیٰ ظرفی اختیار کیجیے. ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان نہیں تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیپ مانگی، بھیڑ مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ نہیں، آپ نے اپنا پورا فلاک شیپ کا دے دیا. وہ شخص اتنا زیادہ امپریس ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اپنی قوم میں واپس گیا اور ان سے کہا یا قومی اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخشى الفقر، محمد تو ایسے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا.